اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی ام معبد کے خیمے میں ہجرت کے سفر میں مکہ مکرمہ سے کوئی 130 کلومیٹر دور اس راستے پر ایک غریب مسکین بوڑھی کا خیمہ آتا تھا جو دل کی بہت مالدار تھی۔ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اور وہاں سے آنے جانے والے ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرتی تھی۔ کسی کو پانی پلا دیتی تھی، کسی کو ستو دے دیتی تھی۔ رحمتوں اور برکتوں والا یہ قافلہ بھی یہاں رکا۔ جب شام کو ان کے شوہر ابو معبد واپس آئے، ابو معبد نے کہا، لگتا ہے یہ وہی قریشی شخص ہیں جن کی مجھے تلاش ہے، آپ ذرا ان کا حلیہ تو بیان کریں۔ اس پر ام معبد نے اپنے شوہر کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، مگر انہوں نے حلیہ ایسے عجیب اور پیارے طریقے سے بیان کیا کہ انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان سے بیان کروایا، ورنہ ایک نظر دیکھ کر دنیا کی کوئی بوڑھی بیان نہیں کر سکتی۔ وہ عجیب الفاظ ہیں، اللہ اکبر، جس کی شرح لکھتے لکھتے لکھنے والے تھک گئے، مگر کسی نے نہیں کہا کہ میں نے لکھنے کا حق ادا کر دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ عجیب بات فرمائی۔ وہ بیان کرتے ہیں، رجل ظاہر الوضاءۃ، چمکتے چہرے والے، ظاہر الوضاءۃ، چمکتے چہرے والے، ابلج الوجہ، تابناک چوڑے چہرے والے، حسن الخلق، بلند اور پیارے اخلاق والے، لم تعبہ سجلہ، نہ پیٹ ذرا باہر نکلا ہوا جس سے خوبصورتی میں کمی آ جائے، ولم تذر بہ سعلہ، نہ مانگ کے بال گرے ہوئے، وسیم، ہائے بہت خوبصورت، قسیم، بہت ہی پیارے، فی عینہ دعج، موٹی آنکھ والے اور آنکھوں میں لال ڈورے، وفی اشعارہ وطف، وفی صوتہ سحل، اور آواز میں رعب اور گرج مگر بہت میٹھی۔ عجیب لفظ ہے، سحل، رعب اور گرج بھی مگر ساتھ میں بہت میٹھی۔ وفی عنقہ سطح، گردن مبارک اونچی اور لمبی، وفی لحیتہ کثاثہ، اور داڑھی گھنی، احور، آنکھیں بڑی اور خوبصورت، اکحل، سرمگیں، یعنی ایسا محسوس ہو ہر وقت میں کہ سرما لگی ہوئی سیاہ، ازجو، آنکھوں کے اوپر جو وہ ہوتی ہے اس میں ان بالوں کے لیے کہتی ہیں، وہ خم لیے ہوئے، ٹیڑھی، اقرن، اور بہت گھنی، شدید سواد الشعر، گہرے اور سیاہ گنگرالے بالوں والے، گہرے سیاہ گنگرالے بالوں والے، بالوں میں ذرا پیچ، خم، اس کو گنگرالے بال کہتے ہیں،
اور شدید سواد الشعر، سخت کالے، بہت گہرے، اذا صمت علیہ الوقار، جب چپ ہوتے ہیں تو سکون و وقار اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، وَإِذَا تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَا، اور جب بات کرتے ہیں تو چاندنی چھا جاتی ہے، اجمل الناس وابہاہم من بعید، اجمل الناس وابہاہم، اجمل بہت حسین، ابہا بہت جمیل، من بعید دور سے دیکھو تو بہت زیادہ حسین و جمیل، وَأَحْسَنُهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب، وَأَحْسَنُهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب، اور نزدیک سے دیکھو تو زیادہ ہی پرکشش اور بہت ہی پیارے۔ اللہ اکبر۔ حلو المنطق، میٹھی گفتگو والے، شیریں گفتگو والے، فصل صاف صاف بات کرنے والے، لا نظر ولا حذر، لا نظر ولا حذر، نہ ضرورت سے زائد بولنے والے نہ مقصد سے کم بولنے والے، کأن منطقہ خضرات نظم یتحدرن، ان کا کلام ڈور میں پروئے ہوئے گویا موتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربعۃ، درمیانی قد والے، لا تقحمہ عین من قصر، نہ اتنے پست کہ نگاہ کو کھینچ نہ سکیں، ولا تشنوہ من طول، نہ اتنے لمبے کہ نگاہوں کو بھا نہ سکیں، غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا، ایسے ترو تازہ قامت والے گویا دوہری شاخوں کے بیچ میں تیسری خوبصورت شاخ ہیں، احسنہم قدرا، بس لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قد والے ہیں، لہو رفقاء یحفون بہ، ان کے ساتھی ان کو سدا گھیرے رہتے ہیں، اذا قال استمعوا لقولہ، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ساتھی کان لگا کر سنتے ہیں، وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اور جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، محفوظ محشود، بس اس طرح کہ ان کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے، لا عابس، نہ تیوری چڑھانے والے، ولا مفند، نہ چڑچڑے مزاج والے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں نے اس گفتگو کو 30 پوائنٹوں میں تقسیم کیا، 30 حصوں میں، میں نے اسی طرح پڑھ دیا کہ اس کو اگر بانٹنا چاہے کوئی تو الگ الگ بھی سمجھ سکتا ہے۔ 30 باتیں بیان کی اس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ صفات سننے کے بعد ابو معبد بولے، یہ یقیناً وہی قریشی ہیں، لہذا میں ضرور ان سے ملاقات کروں گا۔ بعد میں دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کر دیا، اور کچھ حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ام معبد تو اسی وقت ایمان لے آئی تھیں، لیکن ان کے شوہر بعد میں مدینہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے رضی اللہ عنہما۔ رب ہی جانے راستے میں اس طرح کے کتنے پیارے پیارے قصے پیش آئے۔ اس ایک قصے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل سادھے چرواہوں اور ان پڑھوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، ایک نگاہ دیکھنے کے بعد کیسی ہلچل مچ جاتی تھی۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ام معبد کو کوئی دین کی دعوت دی نہ ابو معبد کو، بس ام معبد نے اپنی آنکھوں سے 2 چیزیں دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جس کو انہوں نے رجلا مبارکہ، با برکت شخص کہہ کر کے بیان کیا، دوسرے پیارے کے پیارے خوبصورت منور چہرے کی زیارت، پیارے کے پیارے خوبصورت اور منور چہرے کی زیارت جس کا نقشہ کھینچتے ہوئے انہوں نے ایسا حلیہ بیان کیا کہ شوہر کو بھی ایمان نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما